تفسیر کی ہے کہ اس سے امت مسلمہ مراد ہے، اس سے مسلمان مراد ہیں، مسلمان مراد ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب مسلمان مراد خود ہے تو کیا اپنے گواہ خود ہوں گے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسلمان امت مسلمہ مراد ہے، امت وسط سے مراد امت مسلمہ ہے، تو کیا اپنے گواہ یہ خود ہو جائیں گے؟ ظاہر کہ یہ خلاف نفس چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے علاوہ کچھ شخصیتیں ہیں کہ جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے، جو تمام انسانیت کے گواہ ہوں گے، ہر انسان کے گواہ ہوں گے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ صرف زمانے رسالت کے لیے آیت ہے؟ دیکھیے بڑا لکھا مجمع ہے، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، تشریح و توضیح کا موقع نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میرا پوچھنا یہ ہے کہ یہ آیت کا صرف زمانے رسالت کے لیے ہے؟ نہیں، تا قیامت کی آیت موجود رہے گی۔ جب تک قرآن مجید میں یہ آیت ہے اس وقت تک ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ انسانیت کا کوئی گواہ ہوئے زمین پر موجود ہے یا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب کہ تا قیامت یہ آیت ہے اور یہ کہہ رہی آیت ایک گواہ ہوگا، یہ گواہ ہوں گے، یہ گواہ ہوں گے، پوری انسانیت کے گواہ ہوں گے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ظاہر میں ہمارا عمل کچھ ہوتا ہے، باطن میں ہمارا عمل کچھ ہوتا ہے، باہر ہمارا عمل ایک سوال بلند آواز سردی کا اثر ظاہر ہے کہ جہاں سننے والوں پر ہے وہاں پڑھنے والے بن جاتا ہے۔ یہ سلوات بیٹھے پر تو توجہ کا تعلیم جو بات کرنا ہے، مجھے زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے کہ تفصیل و توضیح مزید ہو سکے۔ آپ دیکھیں اعلان ہو رہا ہے کہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ پوری انسانیت پر تم گواہ رہو اور تمہارے اوپر رسول گواہ ہیں، یعنی انسانوں کے جتنے عمل ہوں گے اس کی ایک گواہ ہے، اس کے گواہ ہیں۔ تو ظاہر ہمارا کچھ ہے، باطن ہمارا کچھ ہے، گھر کے اندر ہم کچھ ہیں، باہر ہم کچھ ہیں۔ باہر بہت اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن گھر کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کسی کو خبر نہیں۔ گھر کے اندر ہمارا کردار کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، گھر کے اندر ہمارا عمل کیا ہے کچھ نہیں معلوم۔ نہیں گھر کے اندر اگر معلوم ہو بھی جائے، لیکن اگر تنہا حجرے میں ہم ہیں جہاں کے اوپر روشن چراغ بجھا ہوا ہے، اس وقت ہم کیا عمل کر رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ یہ گواہ ایسے ہونا چاہیے کہ ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہو، باطن کو بھی دیکھ رہے ہو، باہر کے عمل کو بھی دیکھ رہے ہو، گھر کے اندر کے عمل کو بھی دیکھ رہے ہو، تبھی تو گواہ بنیں گے، تبھی تو گواہ بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان گواہ نہیں ہو سکتے، مسلمان گواہ نہیں ہو سکتے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے، اتنا بڑا مجمع یہاں ماشاءاللہ بہت معذرت کے ساتھ جملے کر رہا ہوں، بتا دیجئے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا مجمع ماشاءاللہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے جو اپنے گھر کا گواہ نہ بن سکے وہ دوسروں کے گھروں کے کیا گواہ بن سکے؟ ایک سلوات بھیجتے ہیں بلند آواز سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ مراد نہیں ہو سکتی، عام مسلمان مراد نہیں ہو سکتے، بلکہ کوئی مخصوص شخصیتیں ہیں، کچھ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کو قدرت نے قوت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ لیں، ہمارے باطن کو بھی دیکھ لیں، باہر کے عمل کو بھی دیکھیں، اندر کے عمل کو بھی دیکھ رہے ہو۔ سلوات بھیجتے ہیں محمد نہیں میں نے کہا توضیح اشارہ مثالیں اگر موقع ہو تو اس کی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ آج نہیں موقع کی مثالیں پیش کر سکوں، میں دوسری آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری آیت جو ہے ایک سوال پہ اب دوسری آیت پہلا اس کا پہلا لفظ آپ سامنے
اس کے آگے پر میں رک جاؤں. قدرت نے ہمیں اجازت دی. اعملوا جو دل چاہے کرو. جو دل چاہے, کھلی اجازت ہے ہمیں. جو دل چاہے کرو. اس سے بہتر آئے تو کون سا؟ اس سے اچھی آئے تو اور کون سی قرآن؟ میں اتنی پڑھ کے قرآن بند کر دی. یہی ایک لفظ پڑھ کے تو بس قرآن بند کر دی. کیونکہ قرآن نے اجازت دے دی اے مجھے جو دل چاہے کرو. جو دل چاہے. مگر اس بات کا دھیان رہے, اس بات کا دھیان ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اس بات کا دھیان رہے جو دل چاہے کرو, مگر اس بات کا دھیان رہے ہر عمل کرتے وقت, ہر قدم اٹھاتے وقت تمہیں یہ دھیان رہے کہ اللہ بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اللہ بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور رسول بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, اور کچھ مومنین بھی ہیں, کچھ مومنین بھی ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ اپنے گھر کا گواہ نہ ہو, وہ دوسروں کے گھر کا کیا گواہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان, ہر انسان کے عمل کے گواہ ہیں, چاہے وہ ظاہر عمل کر رہا ہو, چاہے وہ باطن میں عمل کر رہا ہو, چاہے وہ کھل کر عمل کر رہا ہو, چاہے وہ چھپ کر عمل کر رہا ہو. جس طرح ایک پیرا ہے, توجہ چاہوں گا, ایک پیرا ہے, ایک پیرا ہے, اس میں اللہ بھی شامل ہے, اس میں رسول بھی شامل ہے, اس میں یہ مومنین بھی شامل ہے. یعنی جس طرح سے اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, اسی طرح سے رسول بھی دیکھ رہے ہیں, اور اسی طرح سے یہ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. ایک سلوات بلند آواز. جو دل چاہے کرو, اے ملو جو دل چاہے کرو. میں اس بات کا دھیان ہے کہ سیر اللہ ہو, اللہ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے, رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں, اور کچھ مومنین ہیں تمہارے عمل کو دیکھ. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں اس آیت کا کوئی نہ کوئی نمائندہ موجود رہے گا قیامت تک, جو انسانوں کے ہر عمل کو دیکھتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک انسان ہوئے زمین پر باقی ہے, حجت خدا ساتھ ساتھ ہے. سلوات کہتے ہیں. اور پھر کہا کہ مثال اور تشریح انشاءاللہ کا موقع بعد میں لیکن آج دوسرا جو حضرت کرنا چاہتا ہوں, تیسرا ذکر کے جو ہے کہ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق. یعنی مخلوقات ختم ہو چکے ہوں گے, سب کچھ فنا ہو چکا ہوگا, قیامت آ چکی ہوگی, پوری کائنات میں ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی, مگر جو حجت خدا ہے وہ باقی رہے. قرآن مجید میں کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آپ دیکھیں, صاحب پڑھے لکھا ماشاءاللہ مجمع یہاں پر موجود ہے. آپ دیکھیں کہ میں مثال پیش کروں کہ اگر میں پورے گھر کو اپنے خالی کروا اور جتنے گھر والے ہیں سب کو کہہ دوں میں تم لوگ سب گھر سے باہر جاتا, گھر کا دروازہ مکمل کر دیا, اور اس کے بعد سارے دروازے بند, ساری کھڑکیاں بند کر دی, اور سب کو پردے ڈال دیے. اور جب گھر بالکل اکیلا ہو گیا تو میں تنہائی میں نے پکارنا شروع کیا, بتاؤ یہ مکان کس کا ہے, بتاؤ یہ مکان کس کا ہے, بتاؤ یہ مکان کس کا ہے. جو سنے گا وہ کہے گا کہ بھائی لگتا ہے کہ ان کو کسی خاص شہر بھجوانا پڑے گا. یہ اکیلے میں جب کوئی سننے والا نہیں, جب کوئی جواب دینے والا نہیں, یہ تنہائی میں چیخ رہے ہیں بتاؤ یہ مکان کس کا ہے, بتاؤ یہ کس کی ملکیت ہے, یہاں پر کس کی حکومت ہے. تو ہر ایک جو ہے
وہ سمجھے گا کہ عقل ظاہر ہو گئی. کوئی صاحب عقل اور صاحب فہم ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا. تو آپ اتنا بتائیں کہ ہم معمولی انسان اگر ایسا کوئی عمل کریں تو لوگ دیوانہ کہیں گے, لوگ پاگل کہیں گے, لوگ کہیں گے عقل ظاہر ہو گئی. لیکن قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ جب پوری کائنات فنا ہو چکے گی, ہر چیز مل جائے گی, قیامت آ چکے گی, اس وقت اللہ اعلان فرمائے گا, اس وقت قدرت کا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم. بتاؤ کہ ملک کس کا ہے, بتاؤ کہ اقتدار کس کا ہے, بتاؤ کہ بادشاہت کس کی ہے, بتاؤ کہ حکومت کس کی ہے. پالنے والے ہم جیسا کوئی معمولی انسان یہ کام انجام دے تو ہر ایک کہے گا کہ عقل ظاہر ہو گئی. پالنے والے تو خالق عقل ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب پوری کائنات فنا ہو گئی, ہر چیز مل گئی, اب کوئی موجود نہیں ہے, پھر تو کس سے پوچھ رہا ہے, یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ ارے یہ سناٹے میں کہ جہاں کوئی جواب دینے والا نہ ہو, تو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کہ ملک کس کا ہے, بتاؤ کہ اقتدار کس کا ہے, کہ بتاؤ اختیار کس کا ہے. تو معلوم ہوا کہ خود سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی جواب دینے والا موجود ہوگا جو جواب دے گا کہ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اور جب کائنات تھی تب بھی اس کی حکومت ہے, کائنات مٹ گئی آج بھی اسی کی حکومت ہے. سلوات پھرتے ہیں ایک سلوات بلند آواز